بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو کا پیپر ہے ایم سی کیوز والا، سیکنڈ ایئر کا 2026 کا، ٹھیک ہے۔ اس دن میں نے یہ پیپر آپ کو اس میں نے کیا تھا، ویڈیو نہیں بنا کے سینڈ کی تھی، لیکن میں نے ساتھ وہ بتایا نہیں تھا نا، یہ جو نشان لگے اس کے مطابق میں نکال لیا تھا۔ اب اس میں جو چیزیں اس کے آپشن آئے میں ان کی تفصیل آپ کو بتا رہی ہوں کہ درج ذیل میں سے درست محاورہ وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے آپ الفاظ بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے ہے کون سا ہے نا، 1 حرف بھیجنا، 2 حرف بھیجنا، 3 بھیجنا اور 4 بھیجنا، تو اس میں 3 حرف بھیجنا جو ہے وہ صحیح محاورہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے ایسی طویل نظم جس میں کوئی قصہ یا داستان بیان کی جائے، کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ کہلاتی ہے مثنوی۔ اب اس میں قصیدہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، مثنوی ہے اور شعر اشعر بھی۔ اب ان چاروں کی تاریخ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ یا وزیر کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا جائے۔ تو زیادہ تر مرثیے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے مثنوی، ایسی طویل ترین نظم یعنی جس کے اشعار کی تعداد بہت زیادہ ہو، جس میں کسی جنگ کے واقعات بیان کیے گئے، کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو، کوئی کہانی بیان کی گئی ہو، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ مثنوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعر اشعر۔ شعر کا مطلب ہے نگر، رہائش گاہ، رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ شعر اشعر، اشعر کا مطلب ہے جہاں کے حالات اچھے نہ ہوں۔ تو شعر اشعر ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کے اور اس میں رہنے والے کے لوگوں کے حالات جو ہے وہ بیان کیے جائیں، یعنی خراب حالات، جس طرح دہلی کے حالات تھے۔ دہلی جب اجڑا تھا تو اس پر جو میر تقی میر اور ایک اور شاعر ہے، انہوں نے وہ شعر اشعر لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ شعر اشعر یعنی ایسی نظم جس میں کسی شہر کی اور اس کے رہنے والوں کی بربادی کا ذکر کیا جائے، حالات بیان کیے جائیں، جو سیاسی حالات ہوں یا جو بھی برے حالات ہوں بیان کیے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے کسی سفر کے مشاہدے اور تجربات لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ اب اس کو کہتے ہیں سفر نامہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس نے 4 آپشن دیے: آپ بیتی، سوانح عمری، خود نوشت اور سفر نامہ۔ اب آپ بیتی اور خود نوشت ایک ہی چیز ہے۔ آپ بیتی یعنی جو بندہ اپنے حالات، اپنی زندگی پورے کے حالات و واقعات لکھتا ہے، یعنی کوئی چیز وہ جو ہے ایسی نہیں چھوڑتا، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ یہ بندہ خود اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ اور یہ جو خود نوشت ہے، یہ بھی انسان اپنے بارے میں لکھتا ہے، یعنی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یعنی زندگی کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، جو کامیابیاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، جو بھی حالات ہوتے ہیں، وہ جو خود تحریر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ بیتی، اور خود نوشت اس کو کہتے ہیں۔ اب ہے سوانح عمری۔ سوانح عمری کا مطلب ہے کہ بندہ کسی کے حالات زندگی لکھے، یعنی ایک مصنف ہے وہ، یہ سوانح عمری تاریخی طور پر لکھی جاتی ہے نا، یعنی جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے کوئی کارنامے کیے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی مصنف جو ہے ان کے حالات زندگی لکھتا ہے تو اس کو سوانح عمری کہتے ہیں، یعنی پوری زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ بیتی اور خود نوشت اپنے بارے میں، اور سوانح عمری کسی کے بارے میں۔ اور سفر نامہ جو اس کا درست ہے، سفر نامہ کہ ایک بندہ سفر پر نکلا، اس میں راستے میں اس کو جو حالات واقعات پیش آئے، کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں پہ راستے میں رکے، کہاں پہ قیام کیا اور منزل پر کب پہنچے، یہ ساری باتیں سفر نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے کہ ایسی نظم، اچھا یہ ہے ایسے ہم وزن الفاظ جو شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جائے کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو دیکھیے، اب قافیہ، عام آواز الفاظ، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو لیکن معنی مختلف ہو۔ اس کے بعد ردیف، اس کا جو آپشن ہے وہ ردیف ہے۔ ردیف کہ غزل میں کے آخر میں
ایسے الفاظ جو بار بار دہرائے جائیں، یعنی وہی آئے، یعنی اگر غزل کے آخر میں تیرا آتا ہے تو تیرا سب میں شعروں میں آئے، میرا آتا ہے تو میرا آئے، یا کوئی صبح کا ذکر ہے تو صبح یا شعر میں آئے، تو اس کو آپ کیا کہیں گی؟ ردیف کہیں۔ اس کے بعد ہے مطلع۔ مطلع کہتے ہیں غزل یا نظم کے پہلے شعر کو، ٹھیک ہے، اور مطلع کے معنی ہے طلوع ہونا۔ اب مطلع کا جو شعر ہوتا ہے وہ ردیف و قافیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دونوں شعر جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مقطع کا مطلب ہے کاٹنا، قطع کرنا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اور شاعر کا جو شاعری والا نام ہوتا ہے، جو اس نے شاعری کے لیے لکھا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔